UN کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف خلیجی ممالک کی قرارداد منظور۔ ایران سے خلیجی ریاستوں کے خلاف حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ قرارداد کا مسودہ خلیجی ممالک کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ پاکستان سمیت 13 ممالک نے ایران کے خلاف قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، تاہم مخالفت بھی نہیں کی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ایران خطے کے ممالک کے خلاف اپنی کارروائیاں روک دے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ایرانی مندوب نے سلامتی کونسل اجلاس میں کہا UN کی جانب سے آج کا اقدام سیاسی ہے۔ جو قرارداد منظور کی گئی اس پر ایران میں وحشیانہ حملے کا ذکر نہیں۔ ایران امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا۔ کسی آزاد ریاست پر حملہ آور قیادت کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں میں امریکہ اسرائیل نے اسکولز، رہائشی علاقوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ UN کے قراردادوں کے مطابق ایران نے خطے میں دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے UN میں پڑوسی ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ پاکستان نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت کی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان برادر ملک ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا۔ ایسے حملوں سے شدید انسانی بحران پیدا ہوتے ہیں۔ UAE پر ایرانی حملوں سے 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ روس جانتا ہے اس کے پاس ووٹ نہیں، لیکن پھر بھی قرارداد پیش کی۔ امریکی مندوب کہتے ہیں روس نے اپنے دوست چین کا ساتھ دینے کے لیے ووٹ اور قرارداد پیش کی۔ مشرق وسطی میں ایران نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جس کی اقوام متحدہ اجازت نہیں دیتا۔ اماراتی مندوب کا ایران کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ۔ اماراتی مندوب ابو شہاب نے کہا بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے ایرانی حملے سنگین خطرہ ہیں۔ ایران کے حملے دہشت پھیلانے کی کوششیں ہیں۔ ایرانی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک نے صبر اور باہمی اتحاد کا ثبوت دیا۔ جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ ایران کے آئینی حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹر پیغام۔ کہا ہر جانہ اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط عالمی ضمانتیں فراہم کرنا ہوں گی۔ روس اور پاکستان کی قیادت سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ میں نے خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ جنگ صہیونی حکومت اور امریکہ نے بھڑکائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فون پر گفتگو۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور ایران پر حملوں سے متعلق اہم مشاورت۔ ایران میڈیا کے مطابق وزیر اعظم کا خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کی ضرورت پر زور۔ ایران علاقائی ممالک سے محاذ رائی نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف کو یقین دہانی۔ کہا دنیا جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ دے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے ایران کو نشانہ بنانے کے عمل پر عالمی برادری نے خاموشی اختیار کی تو عالمی امن اور سلامتی کا ڈھانچہ بکھر سکتا ہے۔ آبنائے ہارمز پر کنٹرول اور تیل کی سپلائی بحال کرانے کے لیے جنگ۔ امریکہ جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز کے مطابق خلیجی پانیوں میں آج 3 بحری جہاز میزائل حملوں کا نشانہ بنے۔ تھائی لینڈ کا کارگو جہاز، جاپان میں رجسٹرڈ کنٹینر جہاز، مارشل آئی لینڈ میں رجسٹرڈ جہاز شامل۔ تنازع کے آغاز سے اب تک 13 جہازوں پر حملہ کیا جا چکا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے آبنائے ہارمز میں اسرائیلی ملکیتی جہاز سمیت 2 جہازوں کو فائرنگ کر کے روک دیا گیا۔ 1 لیٹر تیل بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ دنیا تیل $200 فی بیرل خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آبنائے ہارمز سے گزرنے والے امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے ہر جہاز کو جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ تہران میں بینک پر بمباری کے بعد ایران کا بڑا اعلان۔ ایرانی فوج کے ترجمان کہتے ہیں خطے میں موجود امریکی اسرائیلی بینکوں اور اقتصادی مراکز پر حملے کا حق حاصل ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کو مکمل سزا دیں گے۔ امریکہ دردناک کارروائی کا انتظار کرے۔ جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر رہے ہیں۔ مسلسل حملے ہوں گے۔ خطے میں جہاں امریکی یا اسرائیلی بینک ہیں عوام ان سے 1 کلومیٹر دور رہیں۔ امریکہ اسرائیل کو مکمل سزا ملنے تک ایک کے بعد ایک حملہ کریں گے۔
ایران کی دھمکی کے بعد عالمی مالیاتی اداروں اور بینک ملازمین کو دبئی چھوڑنے کی ہدایت۔ حکام کے مطابق ملازمین اب ورک فرام ہوم کریں گے۔ بین الاقوامی بینکس اور مالیاتی اداروں کے ملازمین کو بذریعہ ای میل مطلع کر دیا گیا۔ امریکی اخبار نے ایران پر اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ امریکی اخبار نے رپورٹ میں کہا کہ ایران میں طالبات کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ اسکول پر حملہ امریکی فوج کی جانب سے ہدف کے تعین کی غلطی تھی۔ امریکی فوجی تحقیقات کے مطابق میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال غلطی کا باعث بنا۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہیں۔ کئی سوالوں کے جواب ابھی سامنے نہیں آئے۔ یہ بھی جواب سامنے نہیں آیا پرانے ڈیٹے کو ڈبل چیک کیوں نہیں کیا گیا۔ ایرانی افواج بینک میں بمباری کا بدلہ لے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ کہا ایران کے سب سے پرانے بینک کی ایک شاخ پر بمباری کی گئی۔ جس وقت بمباری کی گئی اس وقت بینک میں ملازمین کام کر رہے تھے۔ ایران نے میزائل صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا بیان مسترد کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کہتے ہیں ابتدائی میزائل حملے دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کے لیے تھے۔ اب ایران اپنی پسند کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی اب بالکل ٹھیک اور تندرست ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے بیٹے یوسف پزشکیان کا بیان۔ کہا سپریم لیڈر مجتبی خامنئی امریکی اور اسرائیلی بمباری کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ امریکی غلطی پر صورتحال مزید سنگین ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی طرح ایک اور سمندری گزرگاہ بند ہونے کا خدشہ۔ ایرانی اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کا دعویٰ۔ عہدیدار کی نام ظاہر نہ کرنے پر الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو۔ دوسری اہم گزرگاہ کا نام بتانے سے گریز۔ کہا امریکی حملوں کے باعث جنگ جلد نئے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ ایران کے سیکیورٹی اور دفاعی منصوبے مرحلہ وار اور بتدریج ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی استعمال کرنے کے لیے بہت سے آپشنز ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون۔ ایران اور لبنان میں آگ اور خون۔ حملوں میں مزید 13 افراد شہید۔ ایران میں القدس پر بمباری سے پاسداران انقلاب کے کرنل سید ابراہیم سمیت 9 افراد شہید۔ تبریز میں 3 افراد کی شہادت۔ اسرائیلی فوج کا پاسداران انقلاب کے کمانڈر سینٹر پر حملے میں ایرانی اہلکاروں کی شہادت کا دعویٰ۔ بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران، اصفہان، شیراز، قم، مکران اور دیگر شہروں پر بھی بمباری۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب دھماکے۔ ایران میں حملوں سے اب تک تقریباً 19,734 شہری عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ کا العصف المعقول کے نام سے فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ نئے حملے میں اسرائیل پر 100 راکٹ فائر کر دیے۔ کریات شمونہ، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے کئی راکٹ فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ شمالی اور وسطی اسرائیل میں بار بار سائرن بجتے رہے۔ شمالی اسرائیل میں ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی سینئر دفاعی اہلکار کا کہنا ہے حزب اللہ اور ایران نے شمالی اسرائیلی پر مشترکہ میزائل حملہ کیا ہے اور جنگ کے آغاز کے بعد یہ پہلا مربوط حملہ تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق بیروت کے جنوبی مسافات میں حملے شروع کر دیے۔ عمانی خبر ایجنسی کے مطابق سلالہ پوچھ پر ایرانی حملے سے تیل کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لیبنان پر حملوں میں مزید 8 افراد جاں بحق۔ حکام کے مطابق 10 دنوں سے جاری جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 634 تک پہنچ گئی ہے۔ 8 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $91 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل $87 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ 2 دن پہلے خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بڑھ کر $5205 فی اونس ہو گئی۔
खत्ते में कशीदगी पाकिस्तान का खलीजी ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के लिए मज़ीद 84 परवाज़ें मनसूख। कराची से 20, इस्लामाबाद से 18, पेशावर से 16 परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत, बहरीन की 18 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 12 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई।